الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. جس خطیب کی میں بات کر رہا ہوں اس کی زبان سے تم نے آج تک حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی سنا؟ بولو 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 بولو. تو پھر سوچو یہ کون ہے؟ کون ہے یہ جو ہمارے اندر آیا ہے؟ حضرت معاویہ کے بارے میں تیری زبان کیوں نہیں کھلتی؟ حضرت معاویہ کی فضیلت کے بارے میں تیری زبان کیوں نہیں کھلتی؟ کیوں نہیں کھلتی؟ کبھی تو اس سے میری ملاقات ہوئی تو میں پوچھوں گا، میں پوچھوں گا، ملاقات ہوئی تو میں پوچھوں گا. جب دیکھو کربلا کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، حضرت پیٹ رہے ہیں، سیدھا امام باڑے ٹوٹ جاؤ. ہمارے ممبر پہ کیوں پیٹتے ہو؟ میرے آقا نے تو اسے منع کیا ہے. وہ اہل تشیع کے امام باڑے میں جاتا ہے تو ان کی بات کرتا ہے، جو جھوٹے قصے سناتا ہے، کہانیاں سناتا ہے، موضوع روایتیں پڑھتا رہتا ہے، نبی پاک پر جھوٹ بولتا ہے. ہم تو یہ دعوت دینے نکلے ہیں کہ یوں ہی آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے مت بھاگو. خراب ہوا ہی معاملہ تب ہے جب آپ علماء کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگنے لگے. تحقیق کرو اور نوجوانوں اور پڑھا لکھا طبقہ، جستجو کرو، تفتیش کرو، تحقیق کرو، پرکھو، خود پڑھو. بس ایک جملہ میری تقریر سے متعلق نہیں لیکن کہوں گا ضرور. ہر عالم کی آگے کرو کیوں. بندیالوی بات کرے تو کہو بندیالوی جی انج کیوں، کوئی دلیل. آپ کی بات پر قرآن کی کوئی آیت، کوئی حدیث. ہر عالم کے جواب میں کیوں کہنا ہے، کیوں. بغیر کیوں کے ماننی ہے تو صرف آمنہ کے لال کی ماننی ہے. بس ان کے آگے کوئی کیوں نہیں کر سکتا. جس نے کیوں کی وہ کافر ہو، وہ بغیر کیوں کے مان. باقی ہر ایک کی بات دلیل دلیل. تسی سدھے ہو جاؤ نا، مولوی گزر سدھے ہو جاؤ. تم خود ٹیڑے ہو. جو مولوی ممبر پہ کہتا کہ آپ نے کہا سبحان اللہ، مولانا بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ بڑا مولوی ہے. اتنا بڑا مولوی جو پگڑی بڑی باندھے وہ بڑا مولوی ہوتا ہے؟ جوتا پہننے سے بندہ مولوی بنتا ہے؟ کاندھے پہ رومال لٹکانے سے مولوی بنتا ہے؟ تسبیح رولنے سے مولوی بنتا ہے؟ یہ بڑا مولوی ہے. بڑا مولوی وہ ہے جو رب کا قرآن بیان کرتا ہے، محمد کا فرمان بیان کرتا ہے، وہ ہے بڑا مولوی. جو جھوٹے قصے سناتا ہے، کہانیاں سناتا ہے، موضوع روایتیں پڑھتا رہتا ہے، نبی پاک پر جھوٹ بولتا ہے، وہ بڑا مولوی نہیں ہے. وہ اہل تشیع کے امام باڑے میں جاتا ہے تو ان کی بات کرتا ہے. موری شریف جاتا ہے تو ان کی بات کرتا ہے. حوالہ پیش کرتا ہے. دیلمی نے لکھا ہے، دیلمی نے لکھا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا از خطیب دیلمی گفتار. علامہ اقبال نے کہا تھا ہمارے ملا کی جو گفتار ہے وہ دیلمی کے حوالے سے ہے. از خطیب دیلمی گفتار. دیلمی کون ہوتا ہے؟ دیلمی کون ہے؟ دیلمی میں لکھا ہوا ہے. کون ہے بھائی دیلمی؟ وہاں بیٹھے دیلمی میں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں ایک دن جنتی بیٹھے ہوں گے، اچانک جنت روشن ہو جائے گی. روشن ہو جائے گی، پہلے اندھیرا ہوگا، روشن ہو جائے گی. جو جہان کا جھوٹ ہے تم نے بول دیا ہے. ہر چیز جگمگانے لگے گی. پہلے کیا تھی؟ پہلے نہیں جگمگا رہی جنت میں.
جنتی حیران ہو جائیں گے یہ کہاں کہا اہل تشیع عالم کی موجودگی میں. ایک حدیث سنا دیتا ہوں کافی ہو جائے گی. دہلمی ہماری کتاب ہے دہلمی، اس کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت میں ایک نور کی چمک اٹھے گی. جنت خود اتنی نورانی ہے کہ اس کے لیے لفظ نور بھی چھوٹا ہے. تو ساری جنت نیچے سے لے کر اوپر تک چمک جائے گی. تو جنتی پوچھیں گے ملائکہ سے کہ یہ اتنا بڑا نور کیا ہے، کہاں سے؟ آگے سے ہٹو بیٹا. تو ہر جنت کے ملائکہ انہیں بتائیں گے کہ اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کو چمکا. یہ آج بڑے عرصے بعد مجھے یاد آئی آپ کی برکت سے. جنتی حیران ہو جائیں گے آج جنت بڑی رونق کا لیے این ہو گیا. تو جنتی پوچھیں گے کیا ہوا؟ تو جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کسی بات پر مسکرائے ہیں، ان کے مسکرانے کی وجہ سے جنت روشن ہو جائے. کس نے لکھا ہے؟ دہلمی نے لکھا ہے. میں آخیا حضرت عائشہ تے نبی پاک دے مسکران نہ روشن نہیں ہوتی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کے مسکرانے سے روشن نہیں ہوتی؟ حضرت عائشہ کے مسکرانے سے روشن نہیں ہوتی؟ جس کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہو، میں کسی بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں تو جبریل وہی لے کے نہیں آتا. عائشہ میری وہ بیوی ہے، میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل قرآن لے کے ادھر پڑتا ہے. تمہیں وہ یاد نہیں آتی؟ جب دیکھو کربلا کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، حضرت پیٹ رہے ہیں، سیدھا امام بارے ٹوٹ جاؤ. ہمارے ممبر پہ کیوں پیٹتے ہو؟ میرے آقا نے تو اسے منع کیا ہے، حضرت جعفر صادق نے منع کیا ہے، حضرت علی نے منع کیا ہے، حضرت حسین نے منع کیا ہے. تو لوگوں حد ہوتی ہے. دشمنان صحابہ کے مذہب کو پانی دینا، ایسی باتیں کرنا جس سے دشمنان صحابہ کو فائدہ ہوتا ہو. ہمارے ممبر پر دعوت و تبلیغ کے میدان میں اتنے مقدس عنوان سے سچی سچی بولو جتنے لوگ بیٹھے ہو. جس خطیب کی میں بات کر رہا ہوں اس کی زبان سے تم نے آج تک حضرت معاویہ کی فضیلت میں کچھ سنا؟ بولو 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 بولو. تو پھر سوچو یہ کون ہے؟ کون ہے یہ جو ہمارے اندر آیا ہے؟ حضرت معاویہ کے بارے میں تیری زبان کیوں نہیں کھلتی؟ حضرت معاویہ کی فضیلت کے بارے میں تیری زبان کیوں نہیں کھلتی؟ کیوں نہیں کھلتی؟ سحری کے ٹائم قبولیت دعا کے وقت، سحری کے ٹائم میرے آقا نے جھولی بلند کر کے کہا تھا اللہم اجعل معاویہ ہادیاً مہدیاً وعد بھی. میرا آقا سحری کے وقت دعائیں مانگتا ہے، تم اس کا نام لینے سے کتراتے ہو. جب تمہاری تقریر سنو بنو معاویہ بنو امیہ نو رگڑا، بنو امیہ نو رگڑا، بنو امیہ ایسی ہیں، بنو امیہ ایسی ہیں، بنو امیہ ایسی ہیں. اس لیے کہ بنو امیہ حضرت معاویہ کا خاندان ہے، حضرت ابو سفیان کا خاندان ہے، کہ تمہاری ہر تقریر بنو امیہ کو رگڑا دینے پہ ختم ہوتی ہے. مولانا کبھی تو اس سے میری ملاقات ہوئی تو میں پوچھوں گا، میں پوچھوں گا، ملاقات ہوئی تو میں پوچھوں گا.
میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ اور لوگوں، میرے نبی نے 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بھی آئی تھیں۔ تم گالیاں نکالتے ہو اس قبیلے کو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرا نبی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بھی آتا ہے، حضرت عثمان بنو امیہ، ابو العاص بنو امیہ۔ مدینے میں پانی کا ایک کنواں تھا، یہودی کے قبضے میں تھا۔ میرے آقا نے کہا جو آدمی خرید کر رب کے راستے میں وقف کرے، اپنا حصہ عام مومن کے حصے کے برابر رکھے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ ویسے بولو، کون اٹھا تھا؟ ہاشمی کے بنو امیہ۔ تم گالیاں بکتے ہو بنو امیہ کو۔ مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی، جو جگہ لے کے فراخ کر دے گا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ ہاشم کے بنو امیہ۔ تم کہتے ہو بنو امیہ کی خدمات کوئی نہیں، روایتیں تم نے گھڑی۔ امیہ اور ہاشم پیدا ہوئے تھے، انہوں نے کنڈا جڑی ہوئی سن، تلوار کے ذریعے الگ کی گئی۔ تو 22 ہے اس ویلے۔ بنو امیہ اور ہاشم پیدا ہوئے تو ان کی کمریں جڑی ہوئی تھی، تلوار چلی تو پھر چلتی رہی۔ تو اس وقت موجود تھا وہ؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کسی عالم کی بات بغیر دلیل کے، اور دلیل بیلمی نہیں، بخاری ہے جی۔ حدیث پیش کرنی مسلم سے پیش کرو، بخاری سے پیش کرو۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں بخاری سے 6 جگہوں سے پیش کر دیتا، جہاں بنو امیہ کی عظمتیں میرے نبی نے اجاگر کی تھی۔ ایک جگہ سے نہیں، 6 جگہ سے پیش کر دیتا۔ تمہارے پاس بیلمی ہے، دہلوی نے لکھا ہے، دہلوی تو اپنے کور رکھ، دہلوی فلاں کتاب نے لکھا ہے۔ دہلوی کی کیا حیثیت ہے؟ کسی کی بات بغیر کیوں کہ نہیں ماننی، بغیر کیوں کہ ماننی ہے تو صرف کس کی ماننی ہے؟